ایسے لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جن کو اپنے اللہ کے روبرو کھڑے ہونے کا یقین ہوتا ہے، جن کو اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس نہیں بھولتا، اور جنہیں ہر دم اپنے مستقبل یعنی آخرت کی فکر لگی رہتی ہے، پھر وہ متقین ہی تو بن جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ قرآن کے ذریعے ہمت، طاقت اور تسلی و تسکین عطا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہدایت تھما دی جاتی ہے، ایسے لوگوں کو فلاح دے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں پر ایمان لانے والے وہ لوگ جو ہر اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ان کے رب نے ان پر نازل کیا اور ان سے پہلے لوگوں پر نازل کیا۔ اس میں تمام انبیاء کرام، ملائکہ، آسمانی کتابیں، غرض یہ کہ اللہ کی نازل کردہ وہ ہر نشانی پر ایمان لانا شامل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی رضا میں راضی ہیں، آپ اپنے رب کے ہر امر اور خلق پر ایمان لائے ہیں۔ جب آپ اپنے اللہ کی ہر بات پر بنا دیکھے ایمان لے آئیں گے تو کیا وہ آپ سے راضی نہیں ہو جائے گا؟ اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ پھر آپ کو سب سے قیمتی چیز ہدایت نہ دے؟ اللہ کے لیے خرچ کرنے والے ایسے لوگ جن کو اللہ نے جو کچھ بھی دیا وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی قرآن ہدایت بن جاتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد صرف مال نہیں ہے، بلکہ علم کی تقسیم کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔ کسی کی مدد چاہیے، وہ کسی بھی طرح کی ہو، کسی کو اپنے الفاظ کے ذریعے سکون دے دے، کسی کو مسکراہٹ تھما دینا، غرض یہ کہ آپ کے پاس کچھ بھی ہو اس میں سے خالص اللہ کی رضا کے لیے اسے تقسیم کر دینا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اپنی نفی کرنا، خود کو دنیا کی آسائشوں میں گم ہونے سے بچانا، یہ سب بھی تو تقوی ہی کا حصہ نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی اللہ فوراً سے قرآن کے ذریعے ہدایت تھما دیتا ہے۔